بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ماہ صیام، ماہ رحمان، ماہ غفران، ماہ رمضان اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں جلوہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا بنایا ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ اکثر اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرماتے، اور اس مہینے کا اہتمام شعبان المعظم میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ شروع فرماتے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے شوق کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے اور اسے خوش آمدید فرماتے، اسے خوش آمدید کہتے۔ ذرا غور کیجئے اس مہمان کی کیا شان ہے، اس مہمان کی کیا عظمت، مرتبہ اور مقام ہے کہ جس کے مہمان میرے اور آپ کے پیارے لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت فرماتے کہ اے میرے صحابہ، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی اترنے والی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں۔ دوبارہ عرض کیا کہ آقا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا کہ آقا، اب خود ہی بیان فرما دیجئے کہ پھر کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا۔ محترم ناظرین کرام، آمد رمضان المبارک پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، اس کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے۔ پھر فرمایا، اس کی رات میں قیام اللیل، نماز تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ پھر فرمایا، جو اس میں نیکی کا کام کرے گا، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے گا تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا ایسا ہے جیسے اور دنوں میں، یعنی کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے، یعنی کہ غمخواری کا، بھلائی کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کروائے گا، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔
اور اس افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اس کے بدلے میں، اس کی جزا میں، اس کے ریوارڈ میں، اس کے صلے میں اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور ایسی اس کی پیاس مٹ جائے گی کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے گا، یعنی کہ کام میں کمی کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پس تم اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 ایسی باتیں ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ پس 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اللہ رب العزت کو، اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ یہ ہیں، پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری بات کثرت استغفار کی کثرت کرنا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا، بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلی بات آپ علیہ السلام نے، ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے جنت طلب کرنا، اور دوسری بات جہنم سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ جامع خطبہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ماہ رمضان المبارک کا جامع منشور ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ خطبہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا مکمل منشور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مہمان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔